یہ اسمگلنگ کا تو ایک پہلو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے واگا بارڈر پر دھماکہ ہوا تھا تو ایوری بڈی نیو، یہ پریس میں آیا تھا کہ وہ افغان تھا، وہ بارڈر سے چلا اور وہاں پہنچا اور وہاں اس نے ایک مدرسے میں قیام کیا. تو دہشت گردوں کے لیے تو یہ ایک حلوہ بنا ہوا ہے، جنت بنی ہوئی ہے. کہ آپ کو یاد ہے ہارٹ آف ایشیا کا جو کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس میں جو تقریر کی تھی انہوں نے اشرف غنی نے، اگر ریکال کریں، ان کی ساری تھریڈ جو تھی نا وہ تھی اکنامک لنکیجز بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان اور لنکیجز وتھ ایون انڈیا. لیکن آج بھی اگر ہم سینسبلی اس بات کو اپروچ کریں، پریگمیٹک طریقے سے اپروچ کریں، جو افغانستان کہہ رہا ہے ہم سے مانگ رہا ہے کہ مجھے ٹرانزٹ روٹ دو انڈیا جانے کے لیے اوور لینڈ اور وہاں سے امپورٹ کرنے کے لیے، وہاں ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اگر آپ آج دے دیں انہیں تو یہ ساری جو پریشانیاں ہیں ہمارے افغانستان کی وہ دور ہو جائیں گی. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. آپ کو لگتا ہے یہ سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے. اور دوسری طرف آج آپ ہندوستان کو اور لینڈ روٹ دے دیں ٹو گو ٹو افغانستان اینڈ بیونڈ، تو ہم ہو سکتا ہے کہ کشمیر کا پرابلم بھی ریزالو کر لیں. یہ انڈیا کے لیے اتنی زبردست چیز ہے، یہ آپ یقین کریں. مگر صرف وہ ہمیں بائی پاس کر کے جا رہے ہیں نا، وہ چابہار کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا سمندر سے راستہ نکالتے ہیں، ہم ادھر سے جاتے ہیں. اگر چابہار اگر ہو گیا تو ہماری یہ اپارچونٹی ونڈو بند ہو جائے گی اور اپارچونٹی کاسٹ جو ہے نا وہ انڈین کشمیریز دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں تعلقات اتنے خراب ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اچھا. اور ہمارا کوئی ایک وطن نہیں ہوتا. جہاں بھی جائیں زمین ہماری ہے. اچھا. اور ہمارے درمیان حدود نہیں ہونی چاہیے، کوئی باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے. اچھا. یہی آپ سکھاتے آئے ہیں اتنے سالوں سے، اسی پر عمل ہو رہا ہے. اور جب آپ ملا عمر کے پاس گئے تھے اور آپ کے انٹیلیجنس کے سربراہ گئے تھے، انہوں نے کہا آئیے ہم ڈیورنڈ لائن پر کوئی فیصلہ کر لیں، تو انہوں نے کہا یہ ڈیورنڈ لائن کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، جائے بھاگ جائے. اس کے باوجود بھی ہم نے اپنا ملک تباہ کرا دیا ان لوگوں کے ہاتھوں. روسیوں کو اس لیے نکالا کہ وہ اگر آ گئے تو ہماری عورتوں کو مشترکہ ملکیت بنا لیں گے. ملا نے یہ بات بیچی اور ملا کی بات یہ بکی بھی خوب. پھر وہاں میں ملا کتاب لے کے آیا اور ملا الیکشن بھی جیتتا رہا. اور آپ دیکھیں جس وقت بلوچستان میں خندق کھودنے کی بات کی گئی اور جس وقت بارڈر کو بند کرنے کی بات کی جاتی ہے تو انتہائی ترقی پسند لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. ایک طرف تو یہ خواہش ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے تمام دنیا کی زمین ایک ہے اور کوئی سرحد بیچ میں نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری طرف وہ ترقی پسند افراد جو ترقی پسندیت میں بلیو کرتے ہیں، جو لبرلزم میں بلیو کرتے ہیں، جو علاقائی حدود میں بلیو کرتے ہیں، جو ملکوں کی سالمے میں بلیو کرتے ہیں، وہ بھی جب ہم خندق کھودنے لگتے ہیں یا ہم کوئی مینجمنٹ کا طریقہ کار شروع کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ تو ہے آپ کے سوال کا جواب. ٹھیک. میں سن رہا تھا ضیاء الدین صاحب کو، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کوشش کی جا سکتی ہے کہ آپ ان کو راہداری دے دیں، کیونکہ ہمیشہ سے ایک لینڈ لاکڈ ایریا ہے. لیکن اب آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس راہداری کا جو فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کا جو ٹائر ٹیوب ہے ان کو چاہیے، دنیا بھر کی بجلی کی الیکٹرانکس ان کو چاہیے، دنیا بھر کی وہ تمام چیزیں جو ان کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کے ملک میں آتی ہیں، پھر ہمارے ملک میں آتی ہیں. تو جو پیرلل اکانومی پاکستان میں چل رہی ہے اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اور یہ بات بھی میں نے سنی ایک دوست سے کہ ان کو نکالنا بہت مشکل ہے، یہ تو بہت ظلم ہو جائے گا. تو پھر آپ ان پہ ظلم نہ کریں، رہنے دیں ان کو یہاں پہ. کس نے کیا ظلم کریں؟ تو اپنے پہ ظلم کرواتے رہیں. مانے ایک صوبے کی آپ نے آبادی میں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ مردم شماری ہوتی ہے تو وہاں کی ڈیموگرافک تبدیلی آ جائے گی. حقیقت میں کیا کریں؟ نہیں سنیں، اب بات سنیں، اب بھائی بات سنیں. بڑے یہی تو ہمارا پرابلم ہے ہمارے پاکستان کا کہ جب ہم جیسے لوگ بولتے ہیں تو ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا، نتیجہ ڈائیلاگ جنم نہیں لیتا. لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ افتخار احمد کیا کہنا چاہتا ہے. افتخار احمد یہ کہنا چاہتا ہے ایک ساورن ریاست ایک ایسی باؤنڈری کے ساتھ سروائیو نہیں کرے گی. امریکہ اور نو امریکہ، ہندوستان اور نو ہندوستان، این ڈی ایس اور نو این ڈی ایس، را اور نو را، یہ ریئلٹی ہے. اس ریئلٹی کو ہم جب تسلیم کر لیں اور اپنی نوجوان نسل کو بتا دیں تو اچھا رہیں گے.
کیونکہ وہاں پہ ایک نوجوان نسل ایسی جنم لے چکی ہے جو مانتی ہے کہ دس بارڈر از ارریلیونٹ، یہ بارڈر کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو پھر آپ وہ وہاں کا بارڈر کھول دیا، تو پھر یہاں میرا بھی کھول دیں، مجھے بھی آنے دیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ پنجاب ایک تھا، ہم ایک زبان بولتے تھے، ایک جیسا کھانا کھاتے تھے، ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے، ایک جیسے ہمارے تہوار ہیں، ایک جیسے ہمارے گیت ہیں، ایک جیسے ہمارے گانے ہیں. اور یہ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب میں ایک مذہب کو ایکسپلائٹ کر کے ساری تباہی کی جا رہی ہے، اور ہم کیے جا رہے ہیں 1980 کے بعد، اور رک نہیں رہے اور باز ہی نہیں آ رہے.